یہ بخار سالمونیلا ٹائفی نامی بیکٹیریا کے انفیکشن سے لاحق ہوتا ہے۔ اردو میں اس بیماری کو تپ محرقہ کہتے ہیں۔ تپ کا مطلب ہے بخار اور محرقہ کا مطلب ہے جلانے والا۔ یہ بیکٹیریا مریض کے خون، پیشاب، پاخانے، بلغم اور پسینے میں پائے جاتے ہیں۔ اسے آنتوں کا بخار بھی کہتے ہیں کیونکہ اس بیماری سے سب سے زیادہ آنتیں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ میعادی بخار ہے، یعنی 3 سے 4 ہفتے تک متواتر چلتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض کو نہایت کمزور کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ متعدی بیماری ہے جو ایک مریض سے صحت مند انسان میں چھونے سے، اس کا جھوٹا کھانے پینے سے، مکھیوں کے ذریعے جراثیم کی منتقلی سے پھیلتا ہے۔ ناظرین، اس بیماری کی علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جسم درد کرنا۔ نمبر 2، تھکاوٹ کا احساس ہونا۔ نمبر 3، شروع میں ہلکا بخار لیکن آہستہ بخار میں تیزی آ جانا۔ نمبر 4، انتڑیوں میں انفیکشن ہونا۔ نمبر 5، بدبودار اسہال لگنا یا بعض اوقات خونی دستوں کا آنا۔ نمبر 6، بعض اوقات اسہال کی جگہ قبض کا ہونا۔ نمبر 7، پیٹ کا پھول جانا اور شکم درد کرنا۔ نمبر 8، اس بخار میں سب سے زیادہ انتڑیاں متاثر ہوتی ہیں۔ نمبر 9، پیاس، تھکاوٹ، حرارت اور کمزوری کی وجہ سے مریض بستر پر پڑا رہتا ہے۔ نمبر 10، شدت کی حالت میں درجہ حرارت 104 سے 105 تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 11، اور بعض اوقات کمزوری اور غفلت کی وجہ سے مریض فضول باتیں کرنے لگتا ہے۔ نمبر 12، بعض اوقات مریض کے جسم پر سرخ دانے نکل آتے ہیں۔ مریض کو مکمل طور پر آرام کرنا چاہیے۔ مریض کی تیمارداری کے بعد ہاتھوں وغیرہ کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ مریض کو صاف ستھری اور کشادہ جگہ پر رکھا جائے۔ مریض کے استعمال شدہ برتنوں کو اچھی طرح دھویا جائے اور الگ رکھا جائے اور اس کا جھوٹا نہ کھایا پیا جائے۔ مکھیوں سے بچایا جائے کیونکہ یہ جراثیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ پرہیز: مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی پلایا جائے۔ پانی اور دودھ کو ابال کر استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھوس غذا سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے۔ مریض کو صرف دودھ یا سیال اور زود ہضم اشیاء استعمال کرانی چاہیے۔ پتلا ساگودانہ، مونگ کی دلی ہوئی دال یا پتلی کھچڑی دی جا سکتی ہے۔ دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، دودھ کا دلیا وغیرہ۔ اسی طرح چنے کا رس اور یخنی دینی چاہیے۔ آئس کریم وغیرہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کسی علاقے میں ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہو یا کسی گھر میں کوئی مریض ہو تو اس بیماری سے بچنے کے لیے مذکورہ بالا احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے اور ہومیوپیتھی دوا بیپٹیشیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ٹائیفائڈ بخار کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اس حال کی صورت میں ٹائیفائڈ کے بخار میں بیپٹیشیا انتہائی فائدہ مند دوا ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والی اہم علامتیں سستی، کمزوری، تھکاوٹ اور خاص کر سخت بدبودار اسہال لاحق ہوں تو یہ یقینی دوا ہوتی ہے۔ پہلے ہفتے میں جب بیماری زور میں ہو اور درجہ حرارت زیادہ ہو تو بیپٹیشیا دوا کو 30 کی طاقت میں دن میں 4 سے 5 مرتبہ کھلانا چاہیے اور ٹائیفائڈینم اور پائروجینم 200 کی طاقت میں ملا کر دن میں 2 دفعہ استعمال کرانی چاہیے۔ دوسرے ہفتے میں جب بیماری کم ہو جائے تو 1 ہفتہ تک ٹائیفائڈینم اور پائروجینم 200 کی طاقت میں دن میں 1 مرتبہ اور بیپٹیشیا 30 کی طاقت میں دن میں 3 مرتبہ کھلائیں اور تیسرے ہفتے بھی اسی طرح جاری رکھیں۔ قبض کی صورت میں اگر بدبودار اسہال کی بجائے قبض لاحق ہو تو پھر برایونیا 200 کو بیپٹیشیا کی جگہ استعمال کرانا چاہیے اور ٹائیفائڈینم اور پائروجینم کو اسی طرح استعمال کریں اور ساتھ فیرم فاس اور کالی فاس کو 30 کی طاقت میں ملا کر دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں۔ اگر مریض کو سخت بے چینی، کمزوری اور تھوڑی تھوڑی پیاس کی حاجت بنی رہے تو ٹائیفائڈینم اور پائروجینم کے ساتھ
آرسینک ایلبم کو 200 کی طاقت میں ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ جب مریض صحت مند ہو جائے تو بخار کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے چائنا کو 30 کی طاقت میں یا مدر ٹنکچر میں یا پھر کلکیریا فاس کو 30 کی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دونوں ادویات بیماریوں کے بعد کی کمزوری میں بہت مفید ہیں۔